خواتین و حضرات، سوچنے کے طریقوں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایز اے سائیکائٹرسٹ یہ دیکھا ہے کہ جتنی ڈیمیج ہمارے سوچنے کے طریقے ہماری ذہنی صحت کو پہنچاتے ہیں، وہ شاید کوئی اور ہیومن مینٹل فیکلٹی نہیں پہنچاتی۔ یوں کہہ لیجئے کہ میں نے سوچنے کے جو زاویے جن کے بارے میں سوچا کہ آپ سے گفتگو کروں گا، جو ہمارے لیے نقصان دہ زاویے ہیں سوچنے کے، یعنی ایسے زاویے ہیں کہ اگر وہ باقاعدہ طور پر آپ کے سوچنے کی عادت بن جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ کی موٹیویشن زندگی کی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے انہی سوچنے کے طریقوں کی وجہ سے۔ شدید انگزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیات میں نے دیکھی ہیں، اور بنیاد کیا؟ سوچنے کے غلط زاویے اور طریقے۔ حتیٰ کہ میں نے لوگوں کو سویئر سوشل انگزائٹی میں دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے مغالطے بنا رکھے ہیں اپنے دماغ میں، سوچنے کے ایسے طریقے کنسٹرکٹ کیے ہوئے جن کی بنیاد کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کبھی ان مغالطوں کو ڈیل ہی نہیں کرتے، ان سوچ کے طریقوں کو چیلنج ہی نہیں کرتے، اور نتیجتاً ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو سال ہا سال ہو گئے وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، طرح طرح کے فوبیاز پال رکھے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو بعض لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ دھوتے رہتے، اس لیے کہ ہاتھ ان کے صاف نہیں ہوئے ہیں، یا انہیں یہ کنٹیمنیشن کی فیلنگ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت حد تک انسان کے سوچ کے وہ زاویے ہوتے ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ابھی آپ سے گفتگو سے تھوڑی ہی دیر پہلے میں ایک خاتون کی گفتگو سن رہا تھا اپنے بچے کے ساتھ، تو بات تو وہ اپنے بچے سے کر رہی تھی لیکن سنا مجھے رہی تھیں، کہنے لگیں کہ دیکھو نا تم، اب یہ ڈاکٹر صاحب سے تمہیں بات کرنی چاہیے نا، کیونکہ اب تم بالکل ایک کسی کام کے تو رہے نہیں، اب ایف ایس سی میں تمہارا داخلہ تو ہوا نہیں میڈیکل کالج میں، تو کیا ہوا؟ 12 سال زندگی کے ختم ہو گئے، مطلب ضائع ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گئے، مارے گئے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کہ یہ جو کیٹاسٹرفائز کرتے ہیں ہم چیزوں کو، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی، لیکن ایک ینگسٹر کو جو کہ 16 سال کا نوجوان ان کے پاس بیٹھا تھا، اس کی ساری محنت کو پچھلے 12 سال کی صفر سے ضرب دینے کا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ 12 سال سے گھر میں بیٹھا ہے۔ یہ جو انداز ہے سوچنے کا اور چیزوں کو دیکھنے کا اور جج کرنے کا۔ اچھا، میں ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ وہ جو والدہ ہیں وہ اپنے بچے کو چاہتی نہیں ہیں، یا ان کو پسند نہیں کرتی، یا وہ ان سے پیار نہیں کرتی، یا ان کا کچھ برا چاہتی، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے، یعنی ان کو یقین ہے اس بات کا کہ اگر 12 سال کی پڑھائی کے بعد ایک بچے نے ایک بچہ کہاں ہے 16 سال کا ماشاءاللہ، تو وہ اگر میڈیکل کالج بھی نہیں گیا تو زندگی ختم ہو گئی ہے، اور وہ پڑھائی اس نے کی ہی نہیں۔ یہ ایک خاص سوچ کا انداز ہے، 0-1، یعنی جو چیز آپ نے سوچی تھی اگر وہ نہیں ہوئی نا جو آپ کے ذہن میں تھی، تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ یا تو ایگزیکٹلی زندگی کا مقصد پورا ہو جانا چاہیے جیسے آپ نے اس کو سوچ رکھا ہے، اور اگر وہ نہیں پورا ہوا نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم ہو گیا سب کچھ اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کچھ بھی نہیں اور سب کچھ کے درمیان زندگی ہے۔ اور جب اس بچے سے میری بات چیت شروع ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے تقریباً 88% نمبر لیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے وہ 88% نمبر لے کر ٹھیک ہے کسی پبلک سیکٹر میڈیکل کالج میں نہیں ان کا داخلہ ہو سکا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے میڈیکل کالجز نے انہیں آفر کیا ہے، لیکن چونکہ بنیادی طور پر جو گھریلو اکنامک سرکمسٹانسز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ لاکھوں روپے دے کر اس بچے کو ڈاکٹر بنایا جائے، تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے وہ میڈیکل کالج میں نہیں جائے گا، لیکن
12 سال کی محنت کے بعد، 12 سال اسکول جانے کے بعد اس نے 88% نمبر لی. تو ان کے بارے میں یہ بات سوچنا کہ چونکہ ان کے نتیجے میں وہ میڈیکل کالج میں نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ صفر ہے. یہ سوچ کا انداز ہم کئی جگہ استعمال کرتے ہیں. مثلا میں نے یہ بھی دیکھا اور اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر پاکستان نے ایک کرکٹ میچ، پہلا ٹیسٹ میچ ہار دیا ہے نا، تو اب میں نے یہ طے کیا یار چھوڑو یار، یہ کوئی ٹیم ہے، بس کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کی، پٹ کے آئیں گے وہاں سے آسٹریلیا سے، اور کیا ہے. وہ دیکھو نا ورلڈ کپ میں کیا کیا تھا، بالکل صفر ٹیم ہے. تو اب یہ نہیں، یا تو ورلڈ کپ جیتیں یا پھر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ وہ کسی بھی کام کے پلیئر نہیں ہیں. یہ جو انداز ہے چیزوں کو 0-1 کے لیول پر دیکھنا، یہ تو صرف کمپیوٹر کے لیے ممکن ہے. چیزوں کو صرف سکسیس اور فیلئر کے زاویے سے دیکھنا، اچھے اور برے کے زاویے سے دیکھنا، یہ تو بلکہ یہ جو زاویہ ہے یہ تو مجھے یاد دلاتا ہے امریکی ایک صدر کی، جن کا یہ انداز تھا گفتگو کا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہیں یا پھر آپ ہمارے دشمن ہیں. کتنا مذاق ان کا اڑا ہے اس بات کے اوپر، اور میں نے اور آپ نے کتنا برا مانا تھا اس بات کا. لیکن خود ہم روز اپنی زندگی میں یہ جو انداز ہے یہ اختیار کرتے ہیں گفتگو کا اور سوچ کا. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ سوچ کا انداز 0-1 والا، صحیح اور غلط اور گناہ اور ثواب اور اچھا اور برا، کامیابی اور ناکامی، ان کے بیچ میں اسٹیشنز ہیں بہت سارے، اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کریں، دیکھیں کہ یہ جو میں جملہ ادا کر لوں گا یہ ویلڈ کتنا ہے، اور اس کو گزاریے اسی 5 کی، وہ جو میں نے گردان آپ کے ساتھ کی تھی 5 سوالوں کی، کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 5 ایسے لاجواب ہیں کہ اگر آپ ان کو شامل کر لیں، اور جس وقت بھی اس طرح کی کوئی تھنکنگ جو کہ خود بخود آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ جاتی ہے، اگر یہ خود بخود آنے والی سوچ کو اس فلٹر میں سے آپ گزارنا شروع کریں گے 5 کے، تو پھر یقین کیجئے کہ آپ کو راحت ملنی شروع ہو جائے گی. یہ جو مغالطے ہیں نا اور یہ سوچ کے طریقے جن کے بارے میں میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی کو دوبر کر دیتے ہیں، آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں. اور یوں کہہ دوں کہ میں نے تو بہت سارے ڈرگ ابیوز کے لوگ دیکھے ہیں، الکوہلزم کے لوگ دیکھے ہیں، جن کی جب میں نے تھوڑا سا گہرائی میں ان کو دیکھا جا کے تو پتہ چلا کہ اصل میں انہوں نے بہت سارے سوچ کے طریقے ایسے منفی بنا لیے ہیں کہ ان کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ایک ناکام انسان سمجھتے ہیں، اور پھر اس ناکامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ڈرگ ابیوز اور الکوہلزم کا سہارا لے رکھا ہے. تو وہ 5 سوال ذرا یاد کیجیے گا دوبارہ سے، جب موقع ملے تو انہیں دوبارہ سے گزاریے گا اپنی سوچ کے ان حوالوں سے. میں نے اس والدہ سے اور اس بچے سے وہی 5 سوال ابھی دہرائے تو انہوں نے بہت بہتر محسوس کیا.